زرداری صاحب نے بے نظیر نے ان کی سرپرستی کی، نوبت یہاں تک پہنچی کہ دوسرے لوگوں نے بھی پیروی کی ان کی. پیپلز پارٹی نے بھی مسلح گروہ بنا لیا، اے این پی نے بنا لیا، سنی تحریک نے بنا لیا، اب جماعت اسلامی کا نام بھی آیا جس کی وضاحت انہیں کرنی چاہیے. اگلے دن پریس کانفرنس کی اور چیلنج کیا کہ کسی ایک آدمی سے 1 روپیہ بھی لیا گیا ہو چندے کے نام کے اوپر بھی جماعت اسلامی نے، تو ہمارا یہ فرض سامنے ہے اور اس کا ہم جواب دے ہیں. ٹی وی پہ کیا ساری خلق خدا کہتی ہے، سپریم کورٹ کہتی ہے، کینیڈا کی عدالت نے کہا ہے، انٹرنیشنل میڈیا کہتا ہے، اس طرح شور مچا کے آپ میری زبان بند کر سکتے ہیں تو تم ہے میرے اخبار نویسی کرنے میں. اجمل پہاڑی کے کسی بھی عمل کا پارٹی سے اور پارٹی کے کارکن کی حیثیت سے کوئی تعلق نہیں ہے، کوئی بھی تعلق نہیں ہے اس کا. اور اگر جے آئی ٹی 10 سال پہلے کی کسی نے دکھائی ہے تو ذوالفقار مرزا باہر بیٹھ کے انڈے دے رہے تھے آپ کے گھر میں. آپ کیا کر رہے تھے؟ آپ سپریم کورٹ پہ جائیں. ویلکم بیک. ہم بات کریں سپریم کورٹ کے فیصلے کی. کچھ اور پوائنٹس اس کے حکومت کراچی کی شہریوں کا تحفظ کرنے میں ناکام رہی. ڈی جی رینجرز اور آئی جی سندھ بلا امتیاز کارروائی کریں. سپریم کورٹ فوج بلانے کے معاملے پر کوئی فیصلہ نہیں دے رہی. فوج بلانے کا فیصلہ صوبائی حکومت کو کرنا ہے. کوئی سیاسی جماعت ملک کے مفاد کے لیے اگر ملک کے مفاد کے خلاف کام کر رہی ہے تو وفاق سپریم کورٹ کو ریفرنس بھیجے. چیف جسٹس نے اپنے فیصلے میں کہا کہ پولیس کو سیاست سے پاک کیا جائے. صوبائی اور وفاقی حکومت آئین کے تحت مسائل کا حل کریں. ہر بات آ کر صوبائی حکومت پر ٹوٹتی ہے. مجھے یہ بتائیے گا شجیع میمن صاحب، جے آئی ٹی غلط بنانا یا جھوٹی جے آئی ٹی کو استعمال کرنا، اس کی ذمہ داری آپ لوگوں کے اوپر جاتی ہے؟ فریہ صاحبہ، میں یہ بات تو کلیئر کر دوں کہ نہ ہی جے آئی ٹی جھوٹی ہے نہ ہی غلط ہے. جے آئی ٹی 100% ٹھیک ہے، کیونکہ جے آئی ٹی شرجیل میمن نے نہیں بنائی، نہ ہی کسی اور فرد نے بنائی ہے. جے آئی ٹی ان اداروں نے بنائی ہے جن پہ ہمیں ناز ہے، ہمیں فخر ہے. اس میں آئی ایس آئی سب کی نہیں غلط بات ہے. اس میں کیا ہے؟ آئی ایس آئی ہے، ایم آئی ہے، رینجرز ہے، پولیس ہے، آئی بی ہے. مطلب آپ رینجرز کون ہے؟ رینجرز آرمی کا ادارہ ہے. آئی ایس آئی جو ہے ہمارے ملک کی سب سے بڑی ایجنسی ہے. اگر ہم یہ کہیں بیٹھ کر کہ ہماری جتنی ایجنسیز ہیں، ہماری جتنی فوج ہیں، انہوں نے سب جھوٹ بول رہے ہیں، سب غلط بول رہے ہیں، تو دس از ٹوٹلی رانگ. جے آئی ٹی 100% ٹھیک ہے، 100% سچی ہے. سچی ہے 100% تو آپ اپنی اتحادی جماعت پر بہت سنگین الزام لگا رہے ہیں. میں کسی پہ الزام نہیں لگا. آپ نے پڑھی ہے مجھے؟ میں آپ کو بتاؤں، دیکھیں بات سنیں، میں اس چیز پہ یقین نہیں کرتا کہ جو اس نے اجمل پہاڑی نے جو کام کیا وہ پارٹی سے پوچھ کے کیا ہوگا. میں اس پہ یقین نہیں کرتا. میں یہ کہتا ہوں کہ جو بھی کرمنلز ہیں، چاہے وہ کسی بھی پارٹی کا شیلٹر لے کر بیٹھے ہوں، ان کو ایز اے کرمنل ٹریٹ کیا جائے گا. اس کو کوئی سپورٹ مہربانی کر کے نہ کرے. اور اگر کوئی جے آئی ٹی کو جھوٹ بولتا ہے، میں بولتا ہوں بالکل غلط بات ہے. جے آئی ٹی 100% ٹھیک ہے. خواجہ صاحب، آپ مانتے ہیں جے آئی ٹی کو؟ میں ایک مثال دے دیتا ہوں. میں ایک جے آئی ٹی کی مثال دے دوں، شرجیل صاحب سے جواب لوں گا، آپ سے تبصرہ چاہوں گا، اور کوئی اس پہ بات کرنا چاہے تو کرے. مرتضیٰ بھٹو صاحب کی بھی ایک جے آئی ٹی آئی تھی. مرتضیٰ بھٹو صاحب کے قتل کی جے آئی ٹی عدالت نے ایگزامن کی تھی. عدالت نے اس میں تمام ملزمان کو باعزت بری کیا تھا. اگر جے آئی ٹی سچی ہوتی ہے تو پھر عدلیہ جھوٹی ہے، اور اگر عدلیہ سچی ہے تو پھر جے آئی ٹی کی کریڈیبلٹی. اتنا بڑا کیس کا میں حوالہ دے رہا ہوں، کومنٹ آپ خود کریں. شجیع میمن صاحب دیکھیں، انہوں نے مرتضیٰ بھٹو شہید کا ذکر کیا ہے. میرے خیال سے کہ ان کو کافی چیزوں کو سوچ سمجھ کے کرنی چاہیے بات. جہاں تک مرتضیٰ بھٹو صاحب کی جے آئی ٹی کی بات ہے، میرے سامنے بالکل وہ نہیں گزری ہے اور نہ ہی میں نے دیکھی ہے. میں آپ کو آنیسٹلی بول رہا ہوں. میں دیکھوں گا کہ اس میں کیا، یا یہ وضاحت کریں کہ اس میں کیا اور کس کس ادارے نے کی ہے. میں آپ کو نہیں، تو اب جو بھی جے آئی ٹی آپ کو مانی، جے آئی ٹی کوئی فارمولا نہیں ہے کہ جھوٹی نہیں ہو سکتی. میں آپ کو کیا بول رہا ہوں، یہ جے آئی ٹی نہیں، یہ جے آئی ٹی کس نے کی ہے؟ یہ جے آئی ٹی فوج نے بنائی ہے. مطلب رینجرز ہے، آئی ایس آئی ہے، پولیس ہے، آئی بی ہے، سب ہے. جے آئی ٹی یہ 100% ٹھیک ہے. اور جو بھی جے آئی ٹی اس کو ہم گورنمنٹ اون کرتی ہے، کیونکہ گورنمنٹ نے یہ جے آئی ٹی خود دی ہے. گورنمنٹ نے خود بنائی ہے. گورنمنٹ نے خود بنائی ہے جے آئی ٹی. جی ہارون رشید صاحب. جی، ایکسیپشنز کنفرمز دا رولز. استثنائی طور پہ غلط ہو سکتی ہے. 7 کی 7 ایجنسیاں ہمیشہ غلط رپورٹ کیسے دے سکتی ہیں؟ اور اجمل پہاڑی کے معاملے میں تو عدالت تسلیم کرتی ہے. ذوالفقار مرزا کے الزامات کو عدالت نے درست قرار دیا ہے. 95 میں جو پولیس افسر کاروائی میں ایم کیو ایم کے خلاف شریک تھے، ان سب کو قتل کیا گیا ہے. اس سے زیادہ کیا ایویڈنس چاہیے؟ اور تمام سیاسی جماعتیں، پیپلز پارٹی مانتی ہے بیسیکلی کہ درست ہیں، جماعت اسلامی کہتی ہے درست ہے، تحریک انصاف کہتی ہے درست ہے، نون لیگ کہتی ہے درست ہے، پیپلز پارٹی کہتی ہے درست ہے، بے نظیر بھٹو محترمہ کی حکومت کہتی تھی درست ہے. انہی نے کاروائی کی تھی نا. لیکن آپ کو دوبارہ ہم سنواتے ہیں رضا ہارون صاحب نے جو جے آئی ٹی کے بارے میں کہا تھا، سن لیجئے. جے آئی ٹی
میرے جواب نہیں ملا فریہ. کہانی ہے یا ایک ایسی خاتون کی کہانی ہو سکتی ہے جو ایجنسیوں کے پاس انڈر اریسٹ ہے فار اے پیریڈ آف ٹائم اینڈ واٹ ہی اور شی ہیز سیڈ may have been obtained through the use of torture. So really the courts have to decide. یہ جتنی جی آئی ٹی آپ دے رہے ہیں اس میں کتنی کورٹس میں گئی ہیں؟ جی فائل براچہ صاحب، کیا جی آئی ٹی جھوٹی بھی ہو سکتی ہے؟ اور اجمل پہاڑی کے حوالے سے ایم کیو ایم کہتی ہے کہ دیگر افراد کی طرح اجمل پہاڑی پر تشدد کے ذریعے جی آئی ٹی اور رپورٹس حاصل کی گئی ہیں. اگر یہ رپورٹ زبردستی حاصل کی گئی ہیں تو پھر سپریم کورٹ کیسے ان کے اوپر اعتماد کا اظہار کرے گی؟ دیکھیے فریہ، ایک بات تو میں پہلے یہ کہنا چاہتا ہوں کہ ہم کورٹ کے بھی اپنا عدالت اسی قوم شکر گزار ہے کہ انہوں نے سو موٹو ایک نوٹس لیا، لیکن ہمارا یہ خیال تھا اور قوم کا بھی یہ خیال تھا اور انتظار تھا کہ یہ سو موٹو نوٹس جو ہے یہ سو موٹو ایکشن میں بدلے گا، لیکن یہ نوٹس ہی رہا ہے، ایکشن کے اندر ابھی تبدیل نہیں ہوا. اس لیے کہ جو افراد یہاں پچھلے بہت دور کا آپ چھوڑ دیں، لیکن جو 2 مہینے کے اندر 500 افراد بری طرح ذبح کیے گئے، بسوں کے اندر زندہ جلائے گئے، جن کو جو ہے جن کے اعضاء کاٹ کاٹ کے بوریوں کے اندر ملے، یہ خون خاک نشینہ تھا، رزق خاک ہوا. کہاں اب ان کا کون نوٹس لے گا؟ یہ کون قاتل تھے؟ یہ کس نے کس کو قتل کیا؟ ایک بات کلیئر کر دوں کہ گورنمنٹ نے لوگ گرفتار کیے ہیں جن کی جی آئی ٹیوں کی بھی بات ہو رہی ہے. گورنمنٹ نے ہی تو گرفتار کیا تبھی تو جی آئی ٹی بنی ہے. اگر اتنے بڑے کرمنل جن کا پریویس کرمنل ریکارڈ بھی تھا، میں آپ کو بتاؤں دیکھیں ہو جاتی ہے کہ وہ آپ کے حامی بنے ہیں ابھی دوبارہ، آپ لوگوں کی کہنے کے اوپر بنے ہیں. میں کیا بول رہا ہوں؟ نہیں، میں ان کے حامی بننے پہ کوئی اعتراض نہیں کر رہا ہوں. ہمارا پولیٹیکل ڈائلاگ ریکنسلیشن سب کے لیے جاری ہے، لیکن بات ہے کہ کرمنل ایلیمنٹ کوئی بھی ہو وہ کرمنل ایلیمنٹ ہے. اور اسی گورنمنٹ نے اس سے پہلے آپ نے کبھی سنا تھا کہ ٹارگٹ کر گرفتار کیے ہیں؟ آج تو اگر آپ صبح کو ٹی وی دیکھتے ہیں تو آج تو ہم نے 12 مئی کے لوگ بھی گرفتار کر دیے ہیں. میں آپ کو بتا رہا ہوں، دیکھیں ہر واقعے کے، چاہے لیاری کے میں لوگ مرے ہوں یا کہیں اور علاقے میں مرے ہوں، ہر لوگوں جگہوں پہ آپ ڈیلی دیکھیں رینجرز پولیس آنیسٹلی ایمانداری سے ٹارگیٹڈ ایکشن کر رہی ہیں. اور یہ ٹارگیٹڈ ایکشن کا فیصلہ پرائم منسٹر صاحب کی موجودگی میں ہوا تھا کراچی میں، اور یہ سو نوٹس کوئی ایک جماعت نہیں ہے. میں کسی ایک جماعت آپ بھی وہی بات مان رہے ہیں کہ سب شامل ہیں. کرمنل ہوتا ہے، کرمنل کا کوئی جماعت سے تعلق نہیں ہوتا، کرمنل ہے. ان کو گرفتار بھی کر رہے ہیں، ان کو حکومت میں شامل بھی کر رہے ہیں قاتلوں کو. اس کی تو کوئی وضاحت یہ کریں. وضاحت کرنا چاہیں گے شریف میمن صاحب سے؟ دیکھیں بات سنیں، ہم ریکنسلیشن کی پالیسی میں چلتے ہیں اور ہم سمجھتے ہیں کہ پولیٹیکل ڈائلاگ تمام ایک طرف آپ کسی کو قاتل ہیں اس کو شامل کر لیں اپنی ہے. دیکھیں وہ انڈیویجول قاتل ہیں، ان کے ساتھ کوئی نرمی نہیں برتی جا رہی. اگر وہ یہ اعتراض ہارون صاحب تب کریں اگر ہم کسی سے کوئی ریکنسلیشن کے بعد کسی کرمنل کو چھوڑ رہے ہوں. ہم کسی کرمنل کو چھوڑ نہیں رہے ہیں. دیکھیں ڈائلاگ سیاسی لوگوں سے ہوتا ہے. جی خواجہ صاحب، میری بات کا ابھی تک جواب نہیں ملا. میں نے آپ سے کلیئر ایک بات کی، آپ کے اداروں نے جی آئی ٹی بنائی، بہت اچھی بات ہے. پاکستان میں پروسیکیوشن کا طریقہ کار یا دیگر جدید ممالک میں پروسیکیوشن کے طریقہ کار میں فرق ہے، اس سے کسی کو انکار نہیں ہے. میں نے بہت بڑی مثال دے دی ہے جو سپریم کورٹ کے ڈیسیشن کی روشنی میں کہ مرتضی بھٹو صاحب کی جی آئی ٹی پیش ہوئی تھی، اس میں تمام ملزمان یا جو بھی اس میں نام موجود تھے ان کو عدالت نے باعزت بری کیا تھا. اس کی تو نوعیت ہی اور ہے حضور. مرتضی بھٹو کہہ دو، اس میں تو ملوث تھے بعض حکومت کے لوگ، شبہ پایا جاتا ہے. دیکھیں نہیں یہ غلط ہے، میں نہیں سمجھتا کہ حکومت کا کوئی بھی آپ کی حکومت کے نہیں، وہ جو اس اسٹیبلشمنٹ کے لوگ، وہ ہو سکتا ہے، وہ تو محترمہ کہتی رہی. اپنی مرضی سے مانیں گے کون سے پارٹ مانیں گے کون سے پارٹ نہیں مانیں گے. میں آپ کو بات اگر تو جی نہیں ابھی میری بات کمپلیٹ جی آپ ہی کی بات سن رہے ہیں. اگر تو آپ سب لوگ سپریم کورٹ سے یہ کر رہے تھے، آپ سب لوگ سپریم کورٹ سے یہ ایکسپیکٹ کر رہے تھے کہ وہ آپ کے من پسندانہ کوئی ایسا فیصلہ لائیں کہ جس میں کوئی ایک پارٹی پہ بین کر دیا جائے، ایک پارٹی کو میلائن کر دیا جائے، اور وہ فیصلے سے کوئی اختلاف ہے تو آپ جائیے کورٹ میں دوبارہ اپیل کیجئے. میری خاص طور پر جماعت اسلامی اور ہارون رشید صاحب سے یہ درخواست ہے، جا کر ری اپیل کریں، ان کو ریویو کرنے کا موقع دیں. انشاءاللہ آپ پر پابندی لگے گی اور آپ کا صفحہ میڈیا پہ بیٹھ کر اگر آپ الزام تراشی فریں چلے انشاءاللہ اگر ہم پہ پابندی لگے گی اللہ تعالیٰ آپ کو صحت دے، زندگی دے، اللہ تعالیٰ آپ کو صحت دے، زندگی دے. عمران خان کو وزیر اعظم بننے کے سپنے دیکھتے رہے. جی براجہ صاحب آخری بات، براجہ صاحب آپ کہہ دیجئے مجھے پروگرام کلوز کرنا ہے.
بہت ساری باتیں پیپلز پارٹی کی طرف عدالت نے بھیجی ہیں، 15 دن کے اندر ریفرنس آنا ہے آرٹیکل 17 کے تحت. پھر اس کے بعد جو ہے وہ تمام ان چیزوں کا جن کو اس نے کہا ہے کہ پولیس کو ڈی پولیٹیسائز کیا جائے، دیگر چیزیں جتنی بھی کی ہیں پولیس آلریڈی ڈی پولیٹیسائز ہے جناب. حکومت کی طرف بھیجی ہیں جن کے سبب میری بات سنیں. آج ہم مجھے یہ لگا مجھے یہ سمجھایا کہ انہوں نے کہا کہ رینجرز اور پولیس کو جو ہے وہ سیاسی اثر اس سے الگ کام کرنا چاہیے. بالکل کر رہی ہیں، بالکل کر رہی ہیں. میں آپ بتاؤں کہ یہ فرسٹ ٹائم اگر پولیس پولیٹیسائز دیکھیے جی گزارا یہ پیپلز پارٹی کے پچھلے دور حکومت میں کیا گیا. 25,000 پولیس میں صرف 5,000 نکالے گا. بڑے انصاف سے نکال اب ان کو کرنا ہوگا. ہارون صاحب، خواجہ صاحب، بہت شکریہ میرا پروگرام جوائن کرنے کا. مگر جاتے جاتے مسلم لیگ ہم خیال کے سینیٹر سلیم سیف اللہ صاحب نے آج مسلم لیگ نون کے ایوان صدر کے سامنے ہونے والے احتجاجی دھرنے میں شرکت کی اور پیپلز پارٹی کی حکومت پر سخت تنقید کی. انہوں نے کیا کہا ذرا دیکھیے. میں صرف ایک شعر عرض کرنا چاہتا ہوں موجودہ حکومت کے متعلق کہ ہر شاخ پہ الو بیٹھا ہے، انجام گلستان کیا ہوگا. مگر الزام لگاتے وقت سینیٹر سلیم سیف اللہ صاحب شاید یہ بات بھول گئے کہ موجودہ حکومت چلانے والے زیادہ تر اہم وزراء پچھلی حکومت میں ان کے قریبی ساتھی تھے، جن میں وفاقی وزیر اطلاعات و نشریات فردوس عاشق اوان، وفاقی وزیر حنا ربانی کھر، وفاقی وزیر خزانہ عبدالحفیظ شیخ، سینئر وفاقی وزیر چودھری پرویز الہی، وفاقی وزیر فیصل صالح حیات، شیخ وقاص اکرم، غوث بخش مہر، ریاض حسین پیرزادہ، چودھری وجاہت حسین، رضا حیات راج، بہادر خان سہیرا اور رانا آصف توصیف شامل ہیں. کس کی طرف اشارہ کر رہے تھے یہ شاید آپ لوگوں کو بہتر پتا ہو. ڈو رائٹ ٹو می آن newsbeat@sama.tv اور جوائن می آن مائی فیس بک پیج وچ از نیوز بیٹ وتھ فریہ ادریس. اپنے گھر والوں کا خیال رکھیے گا. اللہ حافظ.